ایک دور دراز گاؤں میں جہاں قدرت کی حسین وادیوں نے ہر طرف اپنا جادو بکھیر رکھا تھا، وہاں ایک چھوٹا سا جھونپڑا تھا۔ اس جھونپڑے میں نیہا نام کی ایک خوبصورت اور معصوم لڑکی اپنے بیمار والد کے ساتھ رہتی تھی۔ نیہا کی آنکھوں میں گہرائی اور سچائی تھی، اور اس کے دل میں اتنی ہمت تھی کہ وہ زندگی کی ہر آزمائش کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ نیہا کے والد کی طبیعت دن بہ دن بگڑ رہی تھی۔ نہ تو گاؤں میں کوئی اچھا ڈاکٹر تھا، اور نہ ہی ان کے پاس اتنے وسائل کہ وہ کسی دور دراز شہر جا کر علاج کرا سکیں۔ لیکن نیہا نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ وہ روز صبح سویرے اٹھ کر لکڑیاں کاٹنے جنگل جاتی، واپس آ کر اپنے والد کا خیال رکھتی اور گاؤں کے دوسرے کام بھی سنبھالتی۔ گاؤں کا ماحول سکونت بخش تو تھا، مگر وہاں ایک ظالم شخص بھی تھا، گاؤں کا امیر جاگیردار اور اس کا بیٹا فیضان۔ فیضان ایک ظالم، خود غرض اور بے رحم لڑکا تھا، جسے اپنے اقتدار کا غرور تھا، اور وہ ہر کسی کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا تھا۔ وہ نیہا کو مسلسل تنگ کرتا، کبھی باتوں سے تو کبھی دھمکیوں سے۔ ایک دن فیضان نے ایک گھمنڈ بھرے لہجے میں اعلان کیا، نیہا، اگر تم نے میرے ساتھ شادی نہ کی تو تمہارے والد کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچے گا۔ یہ بات سن کر نیہا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی دنیا سیاہ ہوتی جا رہی تھی۔ رات کو اس نے اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کی کھڑکی سے باہر چمکتی چاندنی کو دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی، اللہ، مجھے کوئی ایسا محافظ دے جو میری حفاظت کرے، جو میرے اور میرے والد کے دشمنوں سے بچائے۔ نیہا کو اسی رات ایک عجیب سا خواب آیا۔ خواب میں ایک خوفناک مگر پرکشش ہستی دکھائی دی۔ وہ ایک لمبے قد والا سیاہ لباس پہنے شخص تھا، جس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ چمک رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر نہایت سنجیدگی اور طاقت کا تاثر تھا۔ وہ شخص بولا، میرا نام ایلیکس ہے، میں ایک امر ویمپائر ہوں، آج سے تمہارا باڈی گارڈ بن کر تمہاری حفاظت کروں گا۔ نیہا جاگ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ سوچنے لگی، کیا یہ صرف خواب تھا، کوئی پیغام؟ اگلے دن جب نیہا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہی تھی، فیضان کے کچھ آدمی اچانک اس کے گرد آ گئے۔ ان کے چہرے پر دھونس اور دھمکی تھی۔ نیہا خوفزدہ ہو گئی اور چیخنے لگی، مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ تب اچانک ہوا تیز چلنے لگی، درختوں کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگیں، اور چند لمحوں میں ایلیکس نمودار ہو گیا۔ اس کی موجودگی میں خوف کا سا ماحول پیدا ہو گیا۔ وہ اپنے ہاتھ سے ایک جھٹکا مارتا ہے اور فیضان کے آدمیوں کو دور پھینک دیتا ہے۔ نیہا حیرت سے بولی، تم وہی ویمپائر ہو جو میں نے خواب میں دیکھا تھا؟ ایلیکس مسکرا کر بولا، ہاں نیہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم نے مدد مانگی تھی اور میں نے وعدہ کیا تھا۔ نیہا اور ایلیکس کے درمیان آہستہ آہستہ ایک گہری دوستی بن گئی۔ ایک دن نیہا نے ایلیکس سے پوچھا، تم ویمپائر کیسے بنے؟ تمہیں ایسا کیوں سزا ملی؟ ایلیکس نے گہری سانس لی اور افسوس کے ساتھ کہا، صدیوں پہلے میں ایک شہزادہ تھا، خوشحال اور عزت والا، لیکن ایک دن ایک چڑیل نے میرے قصر پر حملہ کیا، مجھے دھوکا دیا اور اپنی جادوگری سے ویمپائر بنا دیا۔ تب سے میں نہ مر سکتا ہوں، نہ جن بھر کر جیتا ہوں۔ میں صرف اپنے وعدے کے مطابق نیک دل لوگوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ نیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گئی کہ ایلیکس کا دکھ بھی بے حد گہرا ہے۔ فیضان جب جان گیا کہ نیہا کے ساتھ ایک امر ویمپائر ہے جو اس کی سازشوں کو ناکام کر رہا ہے، تو اس نے ایک خطرناک جادوگرنی زنیرا کو بلایا۔ زنیرا کو اوموپاس سے شدید نفرت تھی اور وہ ہمیشہ انہیں ختم کرنا چاہتی تھی۔ زنیرا نے ایک سیاہ تعویذ بنایا، ایک خاص نیزہ جو امر ویمپائر کو مار سکتا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ اگر وہ ایلیکس کو مار دے گی تو فیضان اسے دولت کی فراوانی دے گا۔ رات کے اندھیرے میں زنیرا نیہا کی جھونپڑی پر حملہ کرنے پہنچی۔ ایلیکس نے فوراً اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور زنیرا سے لڑائی شروع کر دی۔ زنیرا نے نیزہ پھینکا، مگر ایلیکس نے نیہا کو بچانے کے لیے خود کو آگے کر دیا۔ نیزہ اس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ نیہا رونے لگی، نہیں ایلیکس، تمہیں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایلیکس نے آہستہ آواز میں کہا، تم محفوظ ہو گئی ہو، یہ سب سے اہم ہے۔ شاید اب مجھے سکون مل جائے۔ لیکن جیسے ہی نیہا کے آنسو ایلیکس کے زخم پر گرے، زخم بھر گیا اور ایلیکس نے دوبارہ سانس لیا، بالکل جیسے وہ زندہ ہو گیا ہو۔ زنیرا حیران رہ گئی اور چیخی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایلیکس نے کہا، یہ تمہارے سچے دل کی طاقت ہے نیہا۔ اس کے بعد ایلیکس نے زنیرا کو شکست دی اور ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ کر دیا۔ فیضان کو اس کے ظلم کی سزا ملی اور نیہا کے والد کی طبیعت بہتر ہو گئی۔ ایلیکس اب نیہا کا باڈی گارڈ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ روشنی اور انسانیت تھی۔ نیہا مسکرا کر بولی، جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے کسی چیز کا خوف نہیں۔ ایلیکس مسکرا کر بولا، جب تک تمہارے دل میں سچائی ہے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل
कार्टून जाली को सब्सक्राइब करना न भूलें।